بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ کلاس۔ آج ہم جلوہ سحر کی مشق کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، جلوہ سحر میں پیش کیا گیا صبح کا منظر اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جلوہ سحر میں شاعر حفیظ جلندھری نے صبح کا منظر کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ رات بھر چمکنے والے ستارے اور ٹمٹمانے والے دیے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ ایک خوبصورت حسینہ کی طرح سورج مشرق سے نکلا اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے اپنی اپنی عبادت گاہوں کا رخ کیا۔ کسان اپنے مویشی لے کر گیت گاتے ہوئے اپنے کھیتوں کی طرف چل پڑے، لیکن شہر کے لوگ ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں۔ سورج کی روشنی پڑنے پر پہاڑ اور بادل سراپا روشنی بن گئے ہیں۔ ندیاں بہنے اور آبشاروں کے پانی سے گرنے کی آوازیں آنے لگیں، گویا صبح کی آمد کی خوشی میں فطرت پہ یہ رباب بجا رہی ہے۔ ہواؤں میں عجیب سی کشمکش ہے۔ سوال نمبر 2، اس نظم میں صبح کا منظر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ شام کے منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ شام کا منظر کچھ یوں تھا۔ شام کے وقت سورج غروب ہوتا ہے، پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کو لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دن بھر کھیتوں میں کام کرنے والے کسان مویشی لے کر اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ بستی میں جلنے والے چراغوں کی مدھم روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ آسمان پر ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ ہر طرف خاموشی چھانے لگتی ہے۔ ملازم پیشہ ور لوگ بھی گھروں کی طرف لوٹنے لگتے ہیں اور بازاروں میں چہل پہل بھی کم ہونے لگتی ہے۔ رات قدرت کی طرف ایک قسم کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ سوال نمبر 3، آخری بند میں شاعر نے صبح کو حسینہ سحر کے ایک کردار کی صورت میں پیش کرتے ہوئے اس کے استقبال کو کن لفظوں میں بیان کیا ہے؟ آخری بند میں شاعر نے حسینہ سحر کا کردار اس صورت میں پیش کیا ہے کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی طرح سونے کا بنا ہوا تاج اور نورانی لباس زیب تن کیے ہوئے پہاڑ پر چل رہی ہو، اور اس سے مراد سورج ہے۔ سوال نمبر 5، کنایا کی تعریف کریں اور مثالوں کی مدد سے واضح کریں۔ کنایا، سب سے پہلے ہم کنایا کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کنایا کے لفظی معنی چھپی ہوئی بات کے ہیں، یعنی جو بات چھپی ہوئی ہو، ظاہر نہ ہو۔ علم بیاں کی اصطلاح میں کنایا وہ لفظ ہے جس کے حقیقی معنی مراد نہ ہو، اور حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں تو وہ بھی کلام میں نقص واقع نہ ہو۔ مثالوں سے واضح کرتے ہیں اس کو۔ جیسے مثال نمبر 1 ہے، میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ بیان کہنے والے کی مراد یہ ہے کہ بوڑھا آدمی ہوں، اس لیے تجربہ کار ہوں۔ اسی طرح سر پر چڑھنا سے مراد مجازی معنوں میں لیا جائے تو مغرور اور گستاخ کے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ اس سے حقیقی معنی یعنی سر پر رکھنا بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے ہم لفظ سفید پوش سنتے ہیں تو اس سے مراد ایسا شخص نہیں جس نے اجلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا بہت چمکدار کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ سفید پوش سے یہاں مراد ہے ایسا شخص جو اپنی غیرت کو چھپانے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو کنایا میں ہم ایسے الفاظ لیتے ہیں، ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جو اپنے حقیقی معنوں پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے۔ ظاہراً جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا اصل مطلب کچھ اور ہوتا ہے تو اسے کنایا کہتے ہیں۔ اب ہم روداد نویسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ روداد کیا ہے؟ روداد اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے جو حقیقت حال کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ گویا ان حالات و واقعات کی تفصیل ہوتی ہے، وہ مشاہدہ ہوتا ہے، وہ تجربہ ہوتا ہے جو آپ نے کیا ہو۔ مثال کے طور پر آپ کسی تقریب میں جائیں، کسی فنکشن میں جائیں، وہاں جو آپ حالات دیکھیں آپ اس کو قلم بند کریں، رپورٹ بھی کہتے ہیں اس کو انگلش میں۔ آپ ان حالات کو قلم بند کریں اور تحریر کریں، تحریر کر کے پیش کریں تاکہ جنہوں نے اس تقریب کو نہیں دیکھا وہ اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ مضمون سے کچھ مختلف ہوتی ہے، اسے ہم کسی تقریب یا واقعے کا جائزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر آپ کسی تقریب میں جاتے ہیں، وہاں دیکھنے کے بعد آپ قلم اٹھا کر اس تقریب کے بارے میں لکھنا شروع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سفر کی روایت آپ بتانا پسند کریں گے کہ جس طرح ہم ایک سفر میں گئے، وہاں جو حالات آپ کے ساتھ پیش ہوئے، آپ اس کے بارے میں سب کو بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ لکھتے ہیں، قلم بند کرتے ہیں اور ایک رپورٹ بناتے ہیں، تو اسے روایت کہتے ہیں۔